ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی اور میں افتخار شرازی۔ پاکستان میں ایک بار پھر ناظرین دہشت گردی کی لہر زور پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پچھلے دنوں میں بالخصوص بلوچستان کے کئی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے اندر مسلح افواج کے کئی جوان شہید اور زخمی ہوئے۔ اور آج تو وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے خطرے کی ایک اور گھنٹی بجا دی، گویا کہ تو انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے اندر کہیں بی ایل اے اور کالعدم دیگر تنظیموں کا ایک نیکسس بن گیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ پشاور گویا کہ خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے لوگ سر عام بھتہ لوگوں سے لے رہے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ خبر سب کے لیے ایک پریشان کن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین موجودہ حکومت کے دور میں جو ایک اور بڑا مسئلہ وہ مہنگائی کا، آج بھی جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو روزمرہ استعمال کی اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا پہ ایک اور بحث بھی چل رہی ہے کہ ایسے میں کہ جب ملک کا ایک بڑا حصہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں، وہاں پہ اس ملک کا صدر مختلف گیمز کھیل کے اور ان کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ان کی تشہیر کر رہا ہے، اور ساتھ میں ایک بحث یہ بھی چھڑی ہے کہ کیا ایسے موقع پہ وزیر اعظم کو ملک میں بیٹھ کے بلوچستان میں دہشت گردی کی سرکوبی کے لیے ایک اسٹریٹجی ایوالو کرنی چاہیے تھی یا پھر غیر ملکی دورے پہ جانا چاہیے تھا۔ اور پروگرام میں آگے چل کے ایک ڈسکشن ہم سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے جنہوں نے ایک اپنی میڈیکل رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرائی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ابھی تک ایک دل کے عارضے میں مبتلا ہیں اور علاج کرائے بغیر اگر وہ گئیں گی تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وہ بھی نظر آئی کہ جس میں وہ لندن سے کوئی 255 کلومیٹر دور ایک علاقے میں گئے جہاں پہ وہ ایک فیکٹری کا دورہ بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ بریفنگ بھی لے رہے ہیں، ساتھ میں کرونا ایس او پیز کی وائلیشن کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر اس ویڈیو میں دیکھا جائے تو بہت سارے بیکری آئٹمز گویا کہ جنک فوڈ بھی وہ لے رہے ہیں، تو ایک بیمار شخص جنک فوڈ بھی لے رہے ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان نہیں آ سکتے۔ تو کیا اس رپورٹ کو مستند مانا جائے اور ہائی کورٹ حکومت تسلیم کرے، یا جس طرح آج کیا گیا ہے کہ ایک بورڈ بنا دیا گیا، وہ جائزہ لے گا، اس کے بعد اس کے بارے میں طے کیا جائے گا کہ یہ کتنی مستند ہے۔ میرے ساتھ ایک آنریبل پینل ہے، نذیر لغاری صاحب کسی تعارف کے محتاج سینئر صحافی تجزیہ کار، ان کے ساتھ موجود ہیں مجاہد بریلوی صاحب، بڑا طویل صحافتی تجربہ رکھتے ہیں، آپ بھی لکھاری ہیں، ٹی وی پہ آپ ان کے تجزیے سنتے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں زیغم خان، آپ بھی سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ مجاہد صاحب گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کروں گا سر۔ دہشت گرد صاحب کا بنتا ہے، مجھے زیادہ سینئر ہے۔ چلو جی، آپ کی اجازت سے ہم بالکل میں اسی طرف پہلے نذیر لغاری صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ نذیر لغاری صاحب، انفیکٹ سر دہشت گردی کا معاملہ کو نہیں ہے، پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان اس کو بھگت رہا ہے، بلکہ ہمارا تو بیانیہ یہی ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی 70,000 اپنے لوگ گنوائے ہیں، کوئی $100 ارب سے زیادہ ہماری اکانومی کو نقصان پہنچا ہے۔ پر سر یہ جو حالیہ واقعات ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ شاید دہشت گردوں کی ہائیڈ آؤٹس، ان کا نیٹ ورک اپنی جگہ پہ بڑی بھرپور طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ لگتا ہے کہ ان کے اینڈ کے اوپر ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا کہ ابھی خاموش ہو جانا ہے، کچھ نہیں کرنا، اور جب وہ کچھ کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ تو سر وہ ہم بات کرتے ہیں بلوچستان، گوادر، باقی اور سی پیک کو لے کے ہم کہتے ہیں کہ بڑا ان کا امپورٹنٹ رول ہے بلوچستان کا، بٹ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ حکومت ان سارے معاملات کو حل کرنے میں سنجیدہ ہے۔ سر حکومت کی سنجیدگی کو بھی ہمیں ضرور دیکھنا ہے۔ ہمیں بلوچ جو یہ ملیٹنٹس ہیں ان کے بارے میں بھی ضرور دیکھنا ہے، لیکن بلوچستان کی گریوینسز کو بھی ضرور پیش نظر رکھنا ہے۔ لیکن گریوینسز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں یا اسٹیٹ کے اتھارٹیز کو آپ بندوقوں کے ذریعے حملہ کر کے جو ہے اس کو انڈرمائن کریں۔ یہ بھی اس صورتحال کو بھی اس سے بھی ایگری نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ
جہاں جہاں پر یہ اٹیکس ہوئی ہیں ان کے بارے میں اطلاعات آتی رہی ہیں، خبریں بھی آتی رہی ہیں، اور جہاں جہاں پر یہ ہمارا اپنا آرم فورسز کا نقصان ہوا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے کہ یہ جانی نقصان ہوا ہے، اور ہمارے کئی جوان جو ہیں اس حملوں کا نشانہ بنے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بلوچ ملیٹنٹس جو ہیں ان کو کہاں سے یہ سپورٹ مل رہی ہے، ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ وہ کس طرح سے اپنی اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے، اور ان کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی ہے کہ وہ اٹیکس کریں ہماری آرم فورسز پر، یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک بڑی بہت وسیع پیمانے پر احساس محرومی پایا جاتا ہے، اور اس طرح کے آپریشنز ماضی میں بھی ہوئے ہیں۔ موجودہ دور میں آپریشن تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، آرم فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ خود بلوچوں کے اپنے جو مسائل ہیں ان کے حل میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ ایک بڑا اپرچونٹی آئی ہے سی پیک کی، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، اور بلوچ لیڈرشپ کو اور بلوچ ملیٹنٹس کو کیا یہ بات نظر نہیں آتی ہے کہ بلوچستان کے اگر یہ واقعات ایسے ہوتے ہیں تو پھر بلوچستان کی ترقی پیچھے رہ جائے گی اور بلوچستان آگے نہیں بڑھ سکے گا، اور ان کی ہی وجہ سے اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ سنگین ہو جائیں گے، اور اسٹیٹ کے لیے بھی یہ ساری صورتحال برداشت کے قابل نہیں ہوگی۔ یہ انہیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ نہیں رہے گی، یقیناً مجاہد صاحب انفیکٹ جو لغاری صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ احساس محرومی ہے سر، وہ اتنا کوئی ڈویبل نہیں ہے ریاست کے لیے کہ اس احساس محرومی کو دور کیا جائے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان مسائل کو لے کے پولیٹیکل اونرشپ نہیں ہے، گویا کہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، معاملات کہیں اور دیکھے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جتنے بھی کنسرنز ہیں ان کو بہتر انداز میں ایڈریس نہیں کیا جا رہا اب تک؟ تو جو لغاری صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی طور پر بھی کوئی بھی حوالہ دے اس کو تو جائز قرار ہی نہیں دیا سکتا، کہ چاہے وہ فوجی، تو اپنی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانکنی کے مزدوروں کو بسوں سے اتار کے اور یہ شناخت کر کے کہ یہ نان بلوچ ہے یا نان پشتون ہے، اس حد تک مارا جاتا تھا۔ تو اگر کوئی ملیٹنسی ایسی ہے کہ جس میں وہ لسان کی بنیاد پر ہو اور اس بنیاد پر ہو تو اس کو، اور جو ہم پاس میں دیکھتے بھی رہیں، تو اس کو تو ریجیکٹ ہی کیا جائے گا۔ فیس لیس لیڈرشپ ہے یہ۔ ہم نے بلوچستان میں لغاری صاحب کو علم ہے، وہ جدید دیکھی تھی، جو مری تھے، مینگل تھے، بکٹیز تھے، جو لڑتے تھے، لیکن وہ یہاں پر بیٹھ کے لڑتے تھے، ان کی لیڈرشپ پوری جیلوں میں تھی۔ اصل میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ بلوچستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب پہلی گورنمنٹ، اور وہ بھی بدقسمتی سے لغاری صاحب پاکستان کے سب سے زیادہ لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں جو 24 ماہ بعد رخصت کیا گیا، میرا اشارہ غوث غرنجو اور عطا اللہ مینگل کے بعد ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 4 سال تک وہ جنگ جاری رہی، پھر اس کے بعد کچھ لوگ کابل چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، ملک تہوار چلے گئے، اور پھر جو ایک تھوڑا سا وقفہ تو آتا ہے، یعنی میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر مالک نے اس کو سنبھالا دیا، اور انہوں نے حکمت عملی کے تحت یہاں پر ایک مڈل کلاس کی پارٹی آئی اور نے کرا۔ لیکن جب آپ فیک لیڈرشپ کوئٹہ پہ مسلط کریں گے، جب آپ ایسی لیڈرشپ جن کا سے جام کمال کا بڑا احترام ہے، قطب رنجو صاحب کا احترام ہے، لیکن آج جو بلوچستان اور واحد صوبہ ہے جہاں لوگوں الیکشن میں میرے خیال میں سینٹ میں دیکھ لیں، مجاہد صاحب ایک بڑے ادب کے ساتھ آپ تھوڑا سا روکوں گا، ایک چھوٹی سی بریکنگ نیوز کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ زغم خان صاحب، آپ کو شریک گفتگو کروں گا۔ انفیکٹ اگر ہم دیکھیں تو سی پیک جب سے آیا ہے تب سے ریاست کا بیانیہ تو یہ ہے کہ اس کے مخالف قوتیں اس کو ناکام بنانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں، اور ساتھ میں اب ہم نئی ایک نیشنل جو سیکیورٹی ایک پالیسی لے کے ہیں جو پہلی بار پاکستان میں ڈاکومنٹ کی شکل میں نظر آئی، جس میں کہا جاتا ہے کہ معیشت محور ہوگا، گویا کہ معیشت بہتر ہوگی تو پاکستان کے عوام کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ آن پیپرز تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، بٹ گراؤنڈ ریئلٹیز تو ڈیفرنٹ ہیں۔ تو یہ جو تضاد ہے پالیسی اور پریکٹیکل اس میں، تو یہ کیا پرابلم کہاں پہ آپ کے خیال میں ہے؟ شیرازی صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کیسے ایک عجیب بات ہے
کہ ہمیں 70 سال بعد سمجھ آئی ہے کہ سیکیورٹی اور اکانومی جو ہے وہ لنکڈ ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو لوگوں کی اکانومی ہے اس کا سیکیورٹی سے بڑا تعلق ہوتا ہے، اور اگر لوگ مطمئن نہ ہوں اور احساس محرومی ہو اور اگر علاقائی تفریق ہو تو اس سے بھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ چلو ہمیں سمجھ آ گئی، ہم نے پالیسی میں بھی لکھ لی، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کیسے کیا جاتا ہے۔ اب جہاں تک آپ نے یہ بات کی، یہ جو دو ٹوین انسرجنسیز پاکستان میں چل رہی ہیں، ایک تو اس کی انٹرنل ڈائمنشن ہے جس پہ میرے سینئر کولیگز نے بات کی، جس کی ایک پولیٹیکل سائیڈ ہے اور ایک لا اینڈ آرڈر کی سائیڈ ہے یا وائلنس کی سائیڈ ہے، جس پر ہم نے کافی کامیابی حاصل کی، ان دونوں کو سپریس کیا، خاص طور پر جو ٹی ٹی پی تھی ان کو ملک سے نکال باہر کیا، اور بہت بڑی قیمت پر یہ کچھ کیا۔ 70,000 جانیں تو ہم گنتے ہیں کہ ہماری گئی، لیکن جو اس انسرجنسی کے خلاف جو باقاعدہ ایک جنگ تھی اس میں بھی بہت سی جانیں گئی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو بلوچ انسرجنسی ہے وہ بھی بڑی حد تک سپریس ہو گئی۔ جو اس وقت اہم ترین بات ہے کہ ابھی کیا ہوا ہے کہ ایک دم سے یہ دونوں انسرجنسیز پلٹ آئی ہیں، اور اس کا واضح ڈائمنشن جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے، یعنی ہماری جو ایکسٹرنل پالیسیز ہیں، جو ہماری فارن پالیسیز ہیں، اس سے لنک نکل آیا ہے۔ دیکھیے ہماری توقع یہ تھی کہ افغانستان میں جہاں پاکستان کی ایک مخالف حکومت بیٹھی ہوئی تھی، ایک معاندانہ پالیسی چلا رہی تھی، جس نے انڈیا کی سیکرٹ سروس کو ہولڈ کیا ہوا تھا وہاں پہ، کہ جب وہ حکومت ختم ہوگی تو شاید جو نئی حکومت ہے وہ طالبان ہو یا کوئی اور ہو، خاص طور پہ طالبان جو ہیں وہ اس کے بعد ہماری مدد کریں گے سپریس کرنے میں ان دونوں انسرجنسیز کو، جن کے کیمپس بڑی حد تک وہاں ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا الٹ ہو رہا ہے، یعنی جو بلوچ کیمپس ہیں ان کو بھی طالبان نے ابھی بند نہیں کرایا، تازہ ترین رپورٹ یہ ہے ان کو کہا ہے کہ آپ کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے۔ اسی طرح ٹی ٹی پی کے طرف وہ گئے ہی نہیں، وہ تو پورے افغانستان میں جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں، اور ہم سے وہ کہتے ہیں کہ آپ آ کے ان سے بات کر لو۔ بھئی ہم ان سے کیا بات کر لیں؟ اس کے بعد جو ڈیمانڈز ہمارے سامنے رکھتے ہیں وہ تو اتنی ایبسرڈ ڈیمانڈز ہیں کہ ان پر تو بات بھی کوئی نہیں ہو سکتی، تو ہم کدھر کو جائیں؟ ایک یہ چیلنج ہے، اور ساتھ ہی جو بلوچ انسرجنٹس کے کیمپ جو کچھ ایران کی سائٹ پر، بارڈر سائٹ کے اندر بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موجود ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے، تو وہ بھی ایک ایکسٹرنل ڈائمنشن ہے۔ میرے خیال ہے ہماری سیکیورٹی کو ایک نئے چیلنجز آئے ہیں، ان کا ایک ریجنل ڈائمنشن ہے، اور بالکل اس کا لنک سی پیک سے بھی ہو سکتا ہے، جو گریٹ گیم اس وقت چل رہی ہے علاقے کی، جو دو بڑی قوتیں ہیں ان کے اندر جو معاندانہ معاملات ہیں اس سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا تعلق ریجنل پالیٹکس بھی ہو سکتا ہے کہ ان ریجنل ملکوں کے آپس کے اندر جو کنفلکٹ چل رہے ہیں۔ لیکن اب یہ بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ریسیپینٹ بن گیا ہے اس طرح کی ایک وار فیئر کا، اس طرح کی نان سٹیٹ ایکٹرز کی وار فیئر کا جو پاکستان کے اندر چل رہی ہے اس وقت۔ پہلے پاکستان پر الزام لگتا تھا کہ پاکستان بھارت میں کر رہا ہے، افغانستان میں کر رہا ہے، ایران میں کر رہا ہے، لیکن اس وقت تو وہ الزام بھی باقی نہیں بچا، اس وقت تو ہم خود جو ہے وہ اس طریقے سے اس کے وکٹمز بن کے رہ گئے ہیں۔ شکار یقیناً پوائنٹ ٹیکن جی۔ نقیر اظہر صاحب آپ طرف آؤں گا۔ سر کیا لگتا ہے، مہنگائی یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے اس ملک کے اندر، اور حکومت کا بیانیہ تو اب یہ ہے کہ اس سے کون سا ملک بچا ہے؟ وہ کہتے ہیں امریکہ کے اندر بھی مہنگائی دیکھنے کو مل رہی ہے، تو کیا کریں پھر؟ اس بیانیے کو ایکسیپٹ کر لیں، اور ساتھ میں جو تنقید سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے کہ ایک طرف دہشت گردی، مہنگائی، عوام پریشان، بٹ ملک کا صدر کہیں کوئی گیم کھیل رہا ہے اور اس کے بعد اس کو ٹویٹ بھی کر رہا ہے، یا ملک کا پرائم منسٹر کسی غیر ملک کی دورے پہ چلا گیا، تو یہ تنقید آپ کو لگتا ہے کہ بلا جواز ہے، یا کم از کم لوگ اتنا کہنے کے لیے حق بجانب ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ مہنگائی کے بارے میں ان نے کبھی بھی اسٹریٹجی نہیں بنائی ہے کہ ہم نے اس مہنگائی کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے، بلکہ ان کے جو کولیگس ہیں، جو ان کے پارٹنر ہیں اقتدار کے، وہ جس طرح سے دن رات کما رہے ہیں اور جس طرح سے وہ بینیفیشری بنے ہوئے ہیں اس سے، وہ ہر چیز میں اس کا فائدہ ہو رہا ہے، وہ چینی ہو، وہ آٹا ہو، وہ آٹو موبائل ہو، وہ کوئی اور شعبہ ہو، کنسٹرکشن کا شعبہ ہو، ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہو، تو ان کے جو ساتھ ان کے اقتدار کے شراکت دار ہیں وہ ان تمام چیزوں میں شریک ہیں اور وہ بینیفیشری ہیں۔ کوئی بھی چیز مہنگی ہوتی ہے تو ڈائریکٹ ان کا پیسہ اڑ کر ان کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسہ آپ کو FBR میں بھی چلا جاتا ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسہ جو ہے وہ آپ کے خزانے میں بھی چلا جاتا ہو، لیکن ان کے جو پوٹینشل بینیفیشری ہیں
وہ لوگ ہیں جو اقتدار کے مراکز میں موجود ہیں اور اپنی بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ جہاں تک ہم نے صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بات کی ہے، صدر مملکت کی چیزوں کو ہم زیادہ سنجیدہ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ صدر مملکت اتنی بڑی بلڈنگ، اتنا بڑا سٹاف اور اتنا بڑا، اور جن کا کوئی عملاً ایک ڈاک خانہ ہے جہاں سے ہم نے ایک ڈاک بھیجنی ہے اور وہاں سے ایک لیٹر بھیجنا ہے، اور ایک ان کے کسی درجے کے سیکریٹری نے اس پر سائن کر کے پھر ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کر دینا ہے کہ صدارتی یہ جو ہے آرڈر جاری ہو گیا ہے، یہ صدارتی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو گیا ہے، یا یہ کوئی آرڈیننس ہے جو اس کو صدر مملکت نے جاری کیا ہے۔ عملاً صدر مملکت کی ذمہ داریوں کا اگر ہم آئین میں دیکھیں تو اس کا تو یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر ایک سربراہ مملکت کے طور پر سیریمونیل کردار ادا کریں، لیکن وہ گیم کھیلتے ہیں، یہ ان کے شوق کا مسئلہ ہے کہ وہ کون سے گیم کھیلتے ہیں، یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آرٹیفیشل نالج جو ہے اس کے شعبے میں انہوں نے کام کیا ہے، یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سر فیڈریشن کی علامت ہیں، بہرحال فیڈریشن کی علامت ہے سر، ان کا عہدہ اگرچہ سیریمونیل ہے، ان کا تو شاید یہ بھی ان کا اور ان کے رفقائے کار کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئی ٹی کے ایکسپورٹ صدر مملکت کی وجہ سے $3 بلین تک چلی گئی ہیں اور ان کو اور زیادہ انہینس بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا اگر یہ ساتھ میں یہ سلسلہ بند ہو کہ جناب آپ لوگوں کو یہ وہ دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ آئیں چلیں گیم کھیلتے ہیں، یہ بھی ایک صورتحال ہے۔ اور وزیر اعظم کا دورے پر جانا جو ہے وہ میرے خیال میں ان حالات میں شاید مجبوری بھی تھی اور ضروری بھی تھا کہ اب ہم اس پوزیشن میں ہو گئے ہیں کہ ابھی ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام لینا ہے، ابھی ہم نے ڈالر ہماری ضرورت ہے، اب ہمارا جو خسارہ ہے وہ اتنا زیادہ، یہ حالانکہ بہت شور مچاتے تھے کہ ہم نے خسارے پر قابو پا لیا ہے، اگرچہ خسارہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ان کے پاس کوئی دینے کے لیے ہے نہیں، تو وہ اپنے خزانے کی حالت بہتر کرنے کے لیے کشکول ہاتھ میں لیے وہاں پہنچے ہیں۔ گویا کہ مجبوری تھی، اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھی، جو کچھ بھی ہو جائے جانا پڑنا تھا۔ بہرحال ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، مجھے اگین بریک آ گئی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے خیالات سے ہم استفادہ کریں گے سر، چھوٹی سی بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مجاہد صاحب، جس طرح لغاری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ پرائم منسٹر کا چین جانا تو اب اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے جن مشکلات میں ہم پھنسے ہیں لگتا ہے کہ ہماری لاسٹ ہوپ ہے ہی چین، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ سر یہ دورہ پروڈکٹیو رہے گا اور اس کے بعد جو امیدیں کی جا رہی ہیں کہ شاید کچھ بدلاؤ آئے گا پاکستان کے اندر، بہت سارے شعبوں کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، وہ ہو پائیں گے؟ یہ وہی جس سے پہلے کہا گیا کہ سی پیک ہے تو بڑا گیم چینجر، بڑے شد و مت سے اعلانات کیے گئے تھے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز تو آپ کے بھی سامنے ہمارے ہیں کہ ابھی تک انرجی کرائسس اپنی جگہ پہ، مہنگائی کا طوفان اپنی جگہ پہ، ٹریڈ ڈیفیسٹ پاکستان وہ آپ کے سامنے ہے اس وقت، اور باقی سارے معاملات بھی اس کے اندر کو بہتری تو دیکھنے کو نہیں ملی ہمیں۔ تو صاحب یہ جو آپ میں نے اگر صحیح سنا ہے تو دوسری بات جو صدر اور پرائم منسٹر کے دورے کو ایک ساتھ دیتے ہیں، میں پرائم منسٹر کا دورہ اہم ہے، اور اگر میں یہی جوڑوں کہ ہو سکتا ہے، اور کیونکہ شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید جو عسکری ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ ایون امریکنز کی جو ویپن یا وردیاں وہ تو کسی بھی لے آ سکتی ہیں، تو وزیر اعظم کے چائنا کے دورے کو بلوچستان کے خاص پس منظر میں اور پھر سپیک کے پس منظر میں دیکھیں تو یہ بڑا اہم ہے کہ ایک دم سے جو ہے 30 جنوری کو ایک حملہ ہوتا ہے، پھر پنجگور اور خاص طور مکران بیلٹ میں پیدر کیچ میں اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے، تو یہ تو ایک ہے نا کہ وہ بہت ساری فورسز جن میں ویسٹرن کنٹریز بھی ہیں، جس میں امریکن انٹرسٹ بھی ہے، اور سوری ٹو سے ذرا ہم لوگ ذرا احتیاط سے کام لیتے ہیں، کابل اور ہم دہلی کا تو ایک ساتھ میں ذکر کر دیتے ہیں، لیکن پھر ہم تہران کا ذکر کرتے ہوئے ذرا خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو علم نہیں کہ پچھلا آپ کو علم ہوگا کہ اس امیر سے پچھلے امیر صاحب ایک ملا منصور اختر اس وقت مارے گئے تھے ڈرون حملے میں جب وہ تہران سے آ رہے تھے، حکمت یار وغیرہ کو بھی وہاں پر دیا تھی، تو یہ پورے آپ اس میں ایرانی کا رول کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں عام طور پر ایران کا ذکر آتا ہے تو اس میں ایک ریلیجس فیکٹر آ جاتا ہے، حالانکہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی بڑی غلطیاں کی ہوگی، یہاں سے ہمارے یہاں یہ بھی سیکرٹ ہے کہ سینکڑوں نوجوان گئے اور جا کے لڑے شام تک میں، بیچارے مارے گئے وہ لوگ، پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا، ہمارے بھائی لوگوں کو جس طرح لے آیا تھا مارا جاتا تھا۔ تو یہ جو ایک ریجنل جو میں کہہ رہا ہوں
اس میں خالی معاملہ دہلی تو ہو گئی، لیکن یہ جو آپ کا جو سافٹ بارڈر ہے، جو بہت طویل بارڈر ہے، جس کا میں نے کہا کہ ایران اور افغانستان ان دونوں سے نہ صرف ان کو سپورٹ مل رہی ہے، پناہ مل رہی ہے، اور لغاری صاحب کو ان راستوں سے گزرے، وہاں ویسے بھی ممکن ہی نہیں ہوتا کہ کسی جو آ رہے ہوں دہشت گرد ادھر سے ادھر ان کو روکا جا سکے وہ، اور ان کو بہت سارے ذرائع سے، تو اس لیے یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور میں خیال ہے فورن آفس کو اس بات کا یہ نوٹس لینا چاہیے، خاص طور پہ جو بلوچ انسرجنسی ہے بغیر تہران کے بارڈر کے مکمل نہیں ہو سکتی، نہ اتنی تیز ہو سکتی ہے۔ صحیح لیکن زیغم انفیکٹ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ شاید ایک نیا ایک بلاک ایوالو ہو رہا ہے جس کے اندر کہیں پاکستان، چین، روس، ایران، افغانستان، سینٹرل ایشین اسٹیٹ ساتھ کہیں کھڑے نظر آ رہی ہیں، تو لگتا تو یہ ہے کہ مفادات مشترکہ ہیں، لیکن جس طرح مجاہد صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ پڑوس میں خود ریاست پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، یا جس طرح ایران کی سرزمین کی طرف اشارے ہو رہے ہیں، تو اگر مفادات مشترکہ ہیں تو پھر اسٹریٹجی مشترکہ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کہاں پہ فقدان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے شیرازی صاحب، ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ اب جیو اسٹریٹجک سے ہم جیو اکنامکس کی طرف جائیں گے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو ہمیں مختلف طریقے سے سوچنا چاہیے۔ پھر تو یہ جو بلاکس بن رہے ہیں تو بنیادی طور پر سیکیورٹی کے بلاکس ہیں نا۔ ابھی تک امریکہ اور چین کے درمیان میں کوئی ٹریڈ میں تو بہت زیادہ فرق نہیں آیا۔ انڈیا اور چائنا کی ٹریڈ جو ہے وہ بھی کوئی $100 بلین سے زیادہ ہے، پاکستان کی ٹوٹل ٹریڈ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو دنیا تو اسی طرح دیکھتی ہے۔ ہم کس طرح سے ایک کیمپ پہ جا سکتے ہیں؟ آپ پاکستان کی ذرا ویسٹ پر ڈیپینڈنس تو دیکھیے۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ تمام ویسٹ کو جاتی ہیں، پاکستان کا نالج ایکسچینج وہاں سے ہے، پاکستان کی بہت سی انویسٹمنٹس وہاں سے ہے۔ پھر جن بین الاقوامی اداروں پر ابھی تک ہم ڈیپینڈنٹ ہیں وہ تمام ویسٹ کے بین الاقوامی ادارے ہیں، چین کے نہیں ہیں۔ چین تو ڈائریکٹ آپ کو ایڈ نہیں دیتا۔ چین سے ہمارے بہت سے مفادات وابستہ ہیں، ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن پاکستان کسی طاقت کا بغل بچہ نہیں بن سکتا۔ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، ہمارے مفادات جو ہیں سو کارڈ دونوں بلاک سے ہیں، ابھی تو بلاک نہیں بنے۔ تو ہم اس طرح کے جس طرح کی ایک جمپنگ دا گن اور جس طرح کی پوزیشنز ہمارے کچھ اینالسٹ لے لیتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار لے لیتے ہیں، یہ کوئی کم از کم جیو اکنامک سینس تو اس میں نہیں بنتی۔ اب دیکھیے چائنا کا جہاں تک آپ سی پیک نے بات کیا، سی پیک کا ایک مرحلہ تو بہت اچھے طور پہ کمپلیٹ ہو گیا، پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچ گیا، آپ کے پاس بہت شاندار جو ہے انرجی کا انفراسٹرکچر بن گیا۔ اب پہلے مرحلے میں تو لے دے کے صرف ایک ریل کا پروجیکٹ رہ گیا ہے، وہ لیٹ بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کے پاس سڑکیں بن گئی۔ اب دیکھیں اگلے مرحلے میں کیا ہونا تھا، اگلے مرحلے میں جس کی خاطر یہ پہلا مرحلہ کیا گیا تھا، اس وقت تو یہ موٹر ویز ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہیں، اس وقت تو انرجی بھی ہم نے ضرورت سے زیادہ لگا لی، اس لیے لگائی کہ اگلے مرحلے میں چائنیز انویسٹرز آ کر پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے، اور خاص طور پہ وہ صنعتیں جو اب چین میں کمپیٹیٹو نہیں رہی، اس کا بڑا حصہ پاکستان میں آئے گا، جو چین دوسرے ملکوں میں، علاقائی ملکوں میں پھیلا رہا ہے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ آپ نے پاکستان میں خیر سے اتنا بڑی سیاسی ٹرمائل پھیلا دی، اتنی پولیٹیکل انسرٹینٹی پھیلا دی، اتنا بڑا معاشی بحران پیدا کر دیا کہ کون انویسٹ کرنے آئے گا؟ چائنیز بے وقوف تو نہیں ہے، اللہ کے واسطے کوئی انویسٹ نہیں کرتا۔ انویسٹمنٹ تبھی کیا جاتا ہے جبکہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کا ماحول سازگار ہو۔ نہ آپ کا معاشی ماحول سازگار ہے، نہ آپ کا سیاسی ماحول سازگار ہے، نہ ہی آپ نے جو اکنامک زونز بنانے تھے اس کو بنایا ہے ابھی تک کہ جہاں وہ آ کے انویسٹمنٹ کریں، نہ آپ نے جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ایگزمپشنز یا یہ مراعات یا یہ چیزیں چاہیں، اس پر ابھی تک کسی نتیجے پر پہنچے ہیں۔ ہم تو چھلانگیں لگا رہے ہیں، کبھی امریکہ کی طرف چھلانگ لگا دیتے، کبھی چین کی طرف چھلانگ لگاتے ہیں، ہمیں تو معلوم کوئی انڈیکیٹر مثبت نظر نہیں آ رہا۔ زیغم ایک چھوٹی سی بریک کے لیے مجھے کہا ہے، بریک سے واپس تو پھر تھوڑی سی کچھ سیاسی گفتگو بھی کرتے ہیں، اور وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا میڈیکل سرٹیفکیٹ جو یہ کہتا ہے کہ وہ ابھی سفر کرنے کے قابل نہیں، کتنی حد تک درست ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ نذیر لغاری صاحب، انفیکٹ میاں نواز شریف صاحب کی میڈیکل جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے مندرجات تو آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن ان دنوں میں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی سر گردش کر رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کوئی لنڈن سے 255 کلومیٹر دور سفر کر کے گئے ہیں، کوئی ایک فیکٹری ہے جس کا معائنہ بھی کر رہے ہیں، بریفنگ بھی لے رہے ہیں، کرونا ایس او پیز کی وائلیشن بھی کر رہے ہیں۔
سر اب سر اس معاملے کو کہاں پہ ڈالیں گے؟ یہ اخلاقیات کا معاملہ ہے، گویا کہ سچ نہیں بتایا جا رہا، یا لگتا ہے کہ حالات اس قدر ہیں کہ ان کا علاج ابھی ممکن نہیں ہے اور حکومت کو اس معاملے کو سیاسی ایشو نہیں بنانا چاہیے؟ سعودی عرب نے یا پاکستان نے یا پاکستان کی حکومت نے یا سعودی حکومت نے کتنے عرصے کے بعد بتایا تھا کہ میاں نواز شریف 10 سال کا ایک ایگریمنٹ کر کے ملک سے چلے گئے ہیں؟ ہمیں اس وقت پتہ چلا تھا جب ان کی واپسی کے دن تھے، تب ہمیں معلوم ہوا تھا کہ وہ ایک ڈیل کے تحت قید سے، جیل سے چھوٹ کر اور سزا یافتہ ہونے کے باوجود وہ چلے گئے تھے۔ یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، 20-21 سال سے بھی زیادہ عرصے سے پہلے کی بات ہے جب وہ اس طرح سے چلے گئے تھے۔ اور پھر واپسی کن ماحول میں ہوئی، کس طرح کے حالات میں ہوئی، وہ واپسی بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اب اس مرتبہ جو بھیجنے والے تھے وہ بھیجنا چاہتے تھے، جو جانے والے تھے وہ جانا چاہتے تھے، اور ان دونوں کی باہمی ہم آہنگی کے ذریعے وہ گئے ہیں۔ اور نہ تو میاں نواز شریف واپس آنا چاہتے ہیں اور نہ ہی عمران خان ان کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ باقی یہ سارا تماشا جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم سب اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ جناب رپورٹ کیا آئی ہے اور وہ کس ملک کس شہر کے دورے پر چلے گئے، کون سے انڈسٹری کا معائنہ کر رہے ہیں، کس طرح کی بریفنگ لے رہے ہیں، ہم ان باتوں پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں، میں یہ بات صاف طور پر سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف جناب عمران خان کے اقتدار کے ایام میں واپس نہیں آئیں گے، اور نہ ہی اس حکومت کو بھی ایسی بہت جلدی ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو واپس لائے۔ میاں نواز شریف اگر ان کو زبردستی یا کسی بھی طریقے سے واپس لایا گیا اور ان کو کوٹ لکھپت جیل میں یا اڈیالہ جیل میں بھیج بھی دیا گیا، تو وہ جیل میں رہتے ہوئے اس حکومت کے لیے ہمیشہ ایک خطرہ اور چیلنج کے طور پر رہیں گے، اور یہ حکومت نہیں چاہتی۔ وہ حکومت بالکل نہیں چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان کے اندر ہوں اور جیل میں بیٹھے ہوں، تو یہ نہیں چاہتی ہے۔ اور میاں نواز شریف بھی چاہتے ہیں کہ آزاد دنیا میں جتنا دیر گھوم سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، گھومتے رہیں۔ صحیح زاغم خان، انفیکٹ پھر یہ جو میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا نیا اور جائزہ لے رہا ہے، تو پنجابی جس طرح کہتے ہیں پھر گورنمنٹ کتنے کونگلوں تو مٹی چاڑ رہی ہے، کر کی رہی ہے سر؟ دیکھیے جناب، میاں نواز شریف کا یہاں سے جانا بھی سیاسی تھا، وہاں ان کا رہنا بھی سیاسی ہے، اور ان کا آنا بھی سیاسی ہوگا۔ وہ اس وقت آئیں گے جب ان کو سیاسی طور پر سوٹ کرتا ہے، اور حکومت بھی جو کچھ کر رہی ہے اس تمام کیس کے بارے میں شروع سے آخر تک اس نے بھی مکمل طور پر سیاست کی۔ اب کب ان کو سیاسی طور پر واپس آنا سوٹ کرتا ہے، یہ ایک سوال ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں سیاسی طور پر ان کی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے۔ اگر آپ تمام اوپینین پول، جو سائنٹیفک اوپینین پولز آ رہے ہیں، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ابھی پلس کنسلٹنٹس کا سروے آیا ہے، اس سے پہلے آئی پور کا سروے آیا ہے، تمام سرویز بتا رہے ہیں کہ حکومت ان پاپولر ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ نواز پاپولیرٹی میں پی ٹی آئی کو آگے پیچھے پچھاڑ چکی ہے، اور اس وقت سب سے پاپولر جماعت وہ بن چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے نواز شریف کی غیر موجودگی کا پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، پارٹی بائی الیکشن بھی جیت رہے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب کو ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ جب شہباز شریف کو حکومت نے بند کر دیا تو مریم نواز کو اپنی لیڈرشپ اسٹیبلش کرنے کا موقع ملا۔ تو مریم نواز خود ایک ایسی کیرزمیٹک لیڈر بن کے سامنے آئی ہیں کہ جن کی موجودگی میں ان کے والد کی کوئی بہت کمی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کو بھی اکٹھا کر سکتی ہیں، جو پی ایم ایل این کے ورکر ہیں ان سے اسی طرح جذباتی طور پر تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس صورت میں ان کا آ کے جیل میں جانا، جبکہ جیل میں آ کے وہ اس طریقے کا کردار بھی نہیں ادا کر سکیں گے جس طریقے کا وہ لندن میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو بالکل سمجھ نہیں آتا۔ اس وقت کی کیلکولیشن میں تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ جلدی واپس آئیں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ وہ آگے وزارت عظمیٰ بھی سنبھالنا چاہیں گے، یا ان کی عمر یا ان کی صحت اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ تو اس وقت یہ ساری سیاست ہو رہی۔ صحیح تمام مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ ناظرین، اور کل 5 ہے کشمیریوں سے یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے، لیکن بالخصوص 5 اگست 2019 کے بعد جبکہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بھارت نے تبدیل کر دیا ہے، کیا اس کے بعد پاکستان کشمیر کا مقدمہ بہتر انداز پہ لڑ رہا ہے کہ نہیں لڑ رہا؟ پروگرام کے اختتام پہ یہ سوال ناظرین میں آپ کے لیے چھوڑ کے جاتا ہوں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔